بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے، اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا ساتھ ہے۔ قرآن حکیم ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ ہمارے رمضان میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، اتنے پڑھ لیے، اتنے پڑھ لیے، اتنے پڑھ لیے، اور وہ ہمارے مولوی حضرات نے یہ بتایا ہے کہ اتنے پڑھنے سے اتنا ثواب ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ قرآن حکیم تو وہ کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت دیتی ہے۔ اس کے ذریعے سے قومیں جو ہے وہ سربلند ہوگی، اور اس کے ذریعے اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں قومیں ذلیل و خوار ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب پکڑنے کی وجہ سے قومیں بلند ہو جائیں گی اور چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار ہوں گی۔ تاریخ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عرب کے بدو جو بالکل امی تھے، ان پڑھ تھے، انہیں صرف قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کی اور وہ دنیا کے امام بن گئے۔ سلامتی، اخوت اور محبت ان کا مزاج بن گیا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو، پوری نوع انسانی کو عطا کی ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ حشر کی، آیت نمبر 21 ہے، ارشاد گرامی ہے اس میں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں۔ یعنی اس کی عظمت، اس کی ہیبت کا عالم یہ کہ اگر پہاڑ پر یہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان اپنے سینوں میں لیے پھرتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس چیز کو، کس کتاب کو اپنے اندر جو ہے وہ حفظ کر رکھا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جہاں دین اسلام مکمل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین چلا آ رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، اور ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل فرما دی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تمام کر دی۔ اب یہ دین مکمل ہو گیا قرآن مجید میں، نعمت اللہ تعالیٰ کی تمام ہو گئی، انبیاء کا سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اب
قرآن حکیم پر تدبر ہی کیا جائے گا، غور و خوض کیا جائے گا، اور اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار نصیحت بھی فرمائی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن مجید پر کیوں غور نہیں کرتے؟ تو اب قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی مہدی نہیں آئے گا، کوئی کچھ نہیں آئے گا، صرف انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، مومنوں کو فرمایا ہے، مسلمانوں کو فرمایا کہ اس کے اوپر تدبر کرو، غور و خوض کرو۔ تدبر اور غور و خوض کرنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ماہ رمضان اس بات کی ترکیب کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید ختم نہ کریں کہ اتنے ختم کر لیے، بلکہ اس کے اوپر تدبر کریں اور اس پر عمل کریں۔ جو قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی ہے اس آیت پر تدبر کریں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن حکیم سمجھنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ آمنو و عملوا الصالحات ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن حکیم پر غور و خوض کرنا شروع کریں۔ آمین برحمتہ۔ کوئی یہ کارڈ ہو گئی کہ نہیں؟